بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 440 نفقے کا بیان چل رہا ہے۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا، اور جب گزر گئی ایک مدت کہ شوہر نے اس پر خرچہ نہیں کیا، عمران کی بیوی جو ہے خاموش بیٹھ گئی، بیچارہ کھلایا نہیں پلایا نہیں، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد بول گئی 4 مہینے سے تو میرے کو 1 روپیہ نہیں دیے، حساب کر کے دے دو 4 مہینے کے۔ تو صحیح فرماتے ہیں جو گیا سو گیا، گیا سو گیا۔ وطالبت بذالک، اور اس نے اس کا مطالبہ کیا ہے، فلا شیء لہا، تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، الا ان یکون القاضی فرض لها النفقۃ، مگر یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ فرض کیا تھا، قاضی نے اس کے لیے فرض کیا، او صالحت الزوج علی مقدار نفقتها، یا شوہر سے اس نے مصالحت کر لی تھی اس کے نفقے کی مقدار پر، فیقضى لها بنفقۃ ما مضى، تو اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا اس نفقے کا جو گزر چکا ہے۔ یعنی پہلے سے جو ہے قاضی صاحب مقرر کرے تھے عمران کے اوپر، بولے عمران مہینے کو جو ہے 1000، ایک عورت کا خرچہ 20,000 ہوتا ہے یہاں، مہینے کو 20,000 روپے دینا، چلو 10,000 مان لو، مہینے کو 10,000 دینا، انہوں نے نہیں دیے، انجان مار دیے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے جب تک خاموش رہی، اس کے بعد انتظار کر کے پھر جا کے قاضی کے ساتھ پاس بولی، پھر تو وہ گزرے سے پورے دینا پڑتا، ویسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، ویسا کوئی قاضی مقرر نہیں کرا تھا، ویسے ہی جو ہے چل رہا تھا، اچانک انہیں خرچہ دینا بند کر دیا، اس کے بعد انہیں 4-5 مہینے انتظار کر کے جا کے قاضی کے پاس بولی، تو قاضی کیا کرے اب مقرر تو کریں گا، پچھلے جو گزر گیا وہ گزر گیا، ایسا سمجھ میں آ گیا نا۔ تو اگر پہلے سے اس نے شوہر سے مصالحت کر لی تھی یا قاضی مقرر کر چکا تھا تو فیصلہ کیا جائے گا اس کے لیے اس نفقے کا جو گزر چکا ہے، یہ ان نفقہ تفصیلۃ، اس لیے کہ نفقہ جو صلہ ہے، یعنی جوڑنے کا ذریعہ ہے، صلہ رحمی بولتے ہیں، رحم کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیا ہوتا نفقہ صلہ ہے، ولیست بعوض عندنا، ہمارے پاس وہ عوض نہیں ہے، شادی کا عوض کیا تھا؟ مہر تھا، مہر تو دے دیا، نفقہ کیا ہے؟ صلہ ہے، نفقہ صلہ ہے، علی ما مر من قبل، جیسا کہ پہلے گزر چکا، فلا یستحکم الوجوب فیہا، لہذا اس پر وجوب کا حکم نہیں لگایا جائے گا مگر قضاء کے ذریعے، کالہبہ لا توجب الملک الا بمؤکد وهو القبض، جیسا کہ ہبہ ہے ملکیت کو ثابت نہیں کرتا مگر تاکید سے، ہبہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اب میں بولا عمران میاں کو میں نے اپنا چشمہ تم کو ہبہ کر دیا، تو وہ مالک نہیں بنے، بلکہ ہبہ کے مالک کب بنتے ہیں؟ جبکہ وہ قبضے کے ذات موقت نہ ہو جائے، میں چشمہ دے دیا بول کے میں نکال کے ہاتھ کو دے دیا، تب جا کے انہوں مالک بنے، تب جا کے انہوں نہیں تو نہیں بنتے۔ والصلح وهو القبض، اور وہ قبضہ ہے، والصلح بمنزلۃ القضاء، اور صلح بھی قضاء کے درجے میں ہے، لہذا بیوی کے اگر مصالحت کر لی کہ ماہانہ اتنا میرے کو دینا پڑے گا، پھر نہیں دیا تو پھر گزرے اتنے مہینے کا نہیں دیا اس کے میرے کو دینا پڑتا، یا قاضی کا فیصلہ کرے تب بھی دینا پڑتا، یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا، خالی انہوں بند کر دیے، 5-6 مہینے انتظار کریے، نہیں دیے تو اب گزرے ہوئے دیو بول کے نہیں بول سکتے، بلکہ کیا بولنا پڑتا؟ اب آئندہ سے دو، یہ مقرر کرنا پڑتا، لأن ولایتہ علی نفس اقوى من ولایت القاضی، اس لیے کہ شوہر کی ولایت اپنے نفس پر زیادہ قوی ہے قاضی کی ولایت سے، بخلاف المہر لأنه عوض، برخلاف مہر کے، اس لیے کہ وہ عوض ہے، مہر کیا ہے؟ نکاح کا عوض ہے، اور نفقہ کیا ہے؟ نکاح کا صلہ ہے، کیونکہ شوہر کے پاس بیوی آ کے رہ جاتی ہے تو اس کے بدلے میں نفقہ دینا ہے۔ وإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضى شهر سقطت النفقة، اب ایسا بھی ہوا تھا، سمجھو عمران میاں میں نے ستا رہے تھے بلکہ قاضی صاحب ان کے مقرر کر دیے ماہانہ 10,000 روپے دینا، لیکن عمران میاں نے دیے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر، اس کے دنوں ٹپک گئے، انہیں کیا ہو گیا؟ مر گئے۔ اب بیوی بول رہی، بیوی کو تو جو وراثت ملنا ہے وہ تو ملے گی، یہ بولتی وراثت کے علاوہ 1 سال سے میرے کو کھانے پینے کا خرچہ نہیں دیے، میں خود محنت کر کے کمائی کھائی بچوں کو پالی، تو یہ 1 سال کا دو، تو اس وقت جو ہے 1 سال کا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ جس سے لینا تھا انہوں تو چلے گئے دنیا سے، سمجھ گئے؟ ہاں، نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ وَكَذَا إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ، اسی طرح انہوں اچھے تھے یہ مر گئے، لأن النفقة صلة، اس لیے کہ نفقہ صلہ ہے، والصلات تسقط بالموت، اور صلات جو ہے موت سے ساقط ہو جاتے ہیں، کالہبہ تبطل بالموت قبل ان يقبض، قبل القبض، اسی جیسا کہ ہبہ موت سے باطل ہو جاتا ہے قبضے سے پہلے پہلے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بابا اپنے بیٹے کو زمین ہبہ کرو، کون جنید میں سمجھو اپنے بیٹے کے آگے زمین، میں اپنے بیٹے کو زمین دے دیا، قبضہ نہیں دیا اس کو، خالی زمانی ہبہ کر دیا، تو مر گئے تو وہ زمین ان کی رہتی یا بیٹے کی رہتی؟ ان کی رہتی، ہاں، تو وہ ہبہ کی اہمیت نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا سر؟ یہ بولتے ہیں
جیسا کہ ہبا باطل ہو جاتا ہے موت سے قبضہ کرنے سے پہلے پہلے. تو اسی وجہ سے بہت سارے لڑائیں میرے سامنے آئے, ہم آپ کو دے دیے تھے بابا, قبضہ نہیں دے, کل نام پہ رکھے, نام پہ رکھے تو قبضہ ہوتا ہے کیا؟ مرے تک کس کے ہاتھ میں تھا پوچھتا ہوں, مرے تک وہ چیز کس کے ہاتھ میں تھی؟ تو مرے تک تو ابا کے ہاتھ کس تھی؟ ابا تھے نا سب ذمہ دار. ارے ذمہ دار تھے تو تم کہاں دیے تھے؟ نہیں میرے نام پہ کر دیے تو نہیں ہوتا, نام پہ کر دیے تو نہیں ہوتا, قبضہ دے دی تو ہو جاتا. ہولڈ اینڈ سول تم ہو جانا. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھ لو, رکھ لو, بیچ لو, پھینک لو, کھا لو, کچھ بھی کر لو. جیسا کہ ٹوپی ہے یہاں دے دیے, اب انہیں کیا کر سکتا؟ ٹوپی کو پہن لیتا, کسی اور کو دے دیتا, کچھ بھی کر لیتا. ایسے جو زمین کا معاملہ ویسا دے دے, کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں دیتے, نام پہ کر کے رکھ دیتے, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس میں. وقال شافعی تصیر دینا قبل القضاء, امام شافعی جو ہے دین مانتے ہیں نفقے کو قضا سے پہلے پہلے. ولا تسقط بالموت, اور وہ موت سے ساقط بھی نہیں ہوتا ہے, لانه عوض عنده, اس لیے کہ وہ ان کے پاس عوض ہے. فصار كسائر الديون, اور یہ ایسے ہو گیا جیسا کہ تمام قرض ہے. ہمارے پاس نفقہ بھی قرض نہیں ہے اور ہبہ بھی قرض نہیں ہے. سمجھ آئے گا نا سب؟ ہاں. وجواب قد بیناه, اور اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. وان اسلفها نفقة السنة اي عجلها ثم مات لم يسترجع منها بشيء, اور اگر اس نے پہلے اس کو دے دیا ایک سال کا نفقہ, یعنی عمران میاں کیا کرے معلوم ہے, اپنی بیوی کا خرچہ مانا 10,000 کے حساب سے 1,20,000 کو پہلے پہنچا دیا, دوسرے دن چلے گئے دوسرے دن دنیا سے چلے گئے. اب جو ہے اب ان کے بارے سے دوسرے بول رہے ہیں, آ کے کیا بول رہے ہیں, ہیلو چل رہا ہے تھوڑی دیر سے. اب ان کے بارے سے نہ کے بول رہے ہیں, اس میں تو صاف نہیں آ رہا, اس کا وہ صاف تھا پہلے کا, کون سا نصیر کا جو تھا نا. تو بہرحال انہوں مر جانے کے بعد جو ہے اب ان کے بارے سے دوسرے بول رہے ہیں, دیکھو بھائی تم کو جو وراثت میں ملنا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن ہمارے بھائی ہیں یا بیٹا ہے جو بھی ہے, ان کے بارے دوسرے بارے سے نہ کے بول رہے ہیں, آپ کو 1,20,000 روپئے دیے ہیں سال بھر کا خرچہ, تو سال بھر جو ہے تمہارا ہوا ہی نہیں, تمہارا ہوا ہی نہیں, 2-4 دن ہوئے, وہ 2-4 دن کا خرچہ رکھ لو, بقیہ پورے پیسے واپس کرو. نہیں بول سکتے ایسا, مل گئے ایسا یہ بولنا چاہتے ہیں. ثم ماتا, پھر وہ مر گئے, اس سے کوئی چیز واپس نہیں دیں گے. وہذا عند ابي حنيفه وابي يوسف, یہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے پاس ہے. وقال محمد, امام محمد کیا کہا, يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج, حساب کیا جائے گا اس کے لیے اس کا نفقہ جو گزر چکا اور ما بقیہ شوہر کے لیے. شوہر کے لیے شوہر تو مر گیا نا, مطلب اس کی وراثت میں ڈال دیا جائے گا, یہ مطلب شوہر کے لیے تو ڈال دیا جائے گا. وہ قول الشافعی, یہی امام شافعی کا قول ہے. وعلى هذا الخلاف الكسوة, اسی اختلاف پر کپڑے بھی یہ اختلاف پر ہے. لأن استعجلت عوضا, اس لیے کہ اس نے عوض کو جلدی طلب کر لی ہے, اس نے عوض کو اما تستحقه عليه بالاحتباس, اس سے جس کا وہ مستحق ہوتی ہے اس پر احتباس کے ذریعے. یہ ان کی دلیل ہے. انہوں بولتے ہیں جتنا جو ہے عورت حق رکھتی ہے شوہر اس کے پاس رہے تو, جتنا عورت حق رکھتی ہے اس سے پہلے زیادہ وصول کر لی, اس سے پہلے زیادہ وصول کری, اور اس کا شوہر تو مر گیا, تو شوہر کے پاس ادھر رہی ہی نہیں. نفقہ کے لیے ہوتا ہے, حبس کے لیے ہوتا ہے نا. شوہر کا حبس کرا, شوہر تو گیا جنت میں, یا جنت میں چاہیے جو بھی ہو, شوہر تو چلے گیا جنت میں, تو حبس ہوا ہی نہیں نا, تو کئی کے پیسے اس کو دینا. کون بولتے ہیں یہ؟ شافعی بولتے ہیں. وقد بطل الاستحقاق بالموت, استحقاق تو موت سے باطل ہو گیا. فيبطل العوض بقدره, تو باطل ہو جائے گا عوض اس کے برابر کا, اس کے برابر کا عوض بھی کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. کرزق القاضی, جیسا کہ قاضی کا رزق, وعطاء المقاتلہ, اور جنگ بازوں کو عطا, مقاتلہ مجاہدین کو جو عطا دی جائے گی, یعنی مجاہدین کو سمجھو پیش کی تنخواہ دے دی گئی جی. اب وہ جہاد میں شہید ہو گئے, تو پیش کی جو دی گئی تھی نا وہ ان کا حق نہیں رہتا ہے, وہ ان کا حق نہیں رہتا ہے. اسی طرح قاضی ہے, میں مثال کے طور پر یہاں پڑھانے آ رہا ہوں, کسی وجہ سے میں جو ہے 1-2-4 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیا اور دوسرے دن مر گیا, تو پیش کی تنخواہ پوری میرے کے لیے معاف ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. جتنے کام کر اتنا ہی حق ہے, بقیہ پیسے واپس لیے جائیں گے جی. ارے بھائی مر گیا, وہ تو مر گیا, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے, وہ الگ معاملہ ہے, لیکن کام کرے تو مستحق ہوتا نا جی. تو ایسے ہی بیوی شوہر کے پاس رہی ہی نہیں رہی تو اس کو کیسا دیتے آپ؟ شافعی کا امام شافعی فرماتے ہیں جو زیادہ دے دیا گیا وہ واپس کرنا پڑے گا. کون بولتے ہیں وہ؟ امام شافعی. اب احناف کیا بولتے ہیں؟ احناف کوئی بنیاد بولتے ہیں کہ بھائی یہ صلہ ہے, نفقہ کیا ہے؟ صلہ ہے, عوض نہیں ہے, بس یہ سمجھنا. وہ لوگ عوض مانتے ہیں, ہر جگہ عوض مانتے ہیں. تو نفقہ بیوی کا جو عوض نہیں ہے, صلہ ہے. جب صلہ ہے تو صلے میں جو دے دیا گیا, جو لے لیا گیا, بات ختم ہو گئی. بیوی کا سونا بچ کے بھی کھائے تو پھر مسئلہ نہیں ہے.
کیوں سلائے بول کے آج کل لوگوں کو زیادہ معلوم ہے شریعت بیچاری شوہر ذرا ایکٹنگ کرتا جا کے اتنا چور رہتے شوہر ہاں ایکٹنگ کرتے جا کے بہت پریشان ہوں خرچہ بہت ہے ایسا ہے انہیں بیچاری رہتا کیا اس کا رہے وہ ایک سونا رہتا گلے میں سے نکال کے حوالے کرے جاؤ بیچ کے آؤ یہی موقع بولتا جاتا کیا ہے اور بیچتے کو ایسا بولتے ہیں یہ بالکل قرضہ ہے میں بالکل دلاؤں گا مگر ایک مثال دو آپ کوئی شوہر جو اپنی بیوی کا سونا بیچ کے دلایا سب ایک بھی نہیں پیش کر سکتے میں اپنے قریب لوگوں کو دیکھا 20 سال ہو گئے ایک پائی نہیں دلا سکے میں ایک دن کا نہیں بیچا اور میں تقریباً 10-12 تولے سونا دلایا جو نہیں بیچتا انہیں دلاتا جو ایک مرتبہ بیچ دیا نا انہیں کبھی نہیں دلاتا بہرحال وَلَهُمَا أَنَّهُ صِلَةٌ ابو حنیفہ اور محمد کی دلیل کیا ہے بھائی ابو حنیفہ ابو یوسف کے ساتھ میں ان کی دلیل کیا ہے صلہ ہے وقد اتصل به القبض اور وہ قبضے کے ساتھ متصل ہو گیا ہے ورنہ رجوع فی الصلاۃ بعد الموت سلوں میں موت کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے جو دے دیے دے دیے جو دے دیے موت کی وجہ سے واپس نہیں لینا آئی بات سمجھ میں انتہائی حکمہ اس کے حکم کے منتہی ہونے کی وجہ سے جیسا کہ ہبہ میں ہوتا ہے جیسا کہ ہبہ میں ہوتا ہے ولہذا لو ہلکت من عیر استہلاک لا یسترد شیء منها بالاجماع اسی وجہ سے اگر وہ ہلاک ہو جائے من غیر استہلاک نہیں عیر نہیں ہے وہ غیر ہے من غیر استہلاک بغیر ہلاک کرے کے لا یسترد شیء منها اگر نفقہ ہلاک ہو گیا بغیر کوئی ہلاک کرے گے تو اس سے واپس نہیں لیا جائے گا بالاجماع ایسے ہی بولتے ہیں نا بھائی امام شافعی بھی بولتے ہیں مثال کے طور پر بیوی کو شوہر دے دیا تھا 1 سال ایڈوانس میں اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس کیا ہو گیا تھا تھوڑے دن کے بعد شوہر مر گیا اور وہ انہیں ہلاک نہیں کری اچانک جو ہے کوئی آسمانی وبا آ گئی سیلاب آ گیا وہ پورے کا پورا جو ہے اس کا مال جو بھی شوہر دیا تھا تباہ ہو گیا تو امام شافعی بھی واپس لینے کی ضرورت نہیں بولتے حالانکہ اگر وہ عوض ہوتا تو ہلاک ہو گیا وہ تو ذمہ دار ہلاک ہے وہ لیکن واپس دینا تو پڑے گا بولتے تھے سمجھ میں آ گیا نا بھائی تو یہاں پر وعن محمد امام محمد سے روایت ہے کہ انها اذا قبضت نفقة الشهر او ما دونه لا يسترجع منها بشيء لانه يسير فصار في الحكم الحال امام محمد سے روایت یہ ہے کہ جب اس نے قبضہ کر لی 1 مہینے کے نفقے کا 1 مہینے کے نفقے کا قبضہ کر لی تو وہ واپس نہیں کرنا اس لیے 1 مہینے کا تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کا اگر لے لی تو واپس لے سکتے ہیں شوہر مرنے کے بعد کون بولتے ہیں یہ امام محمد 1 مہینہ یا اس سے کم تو اس سے واپس نہیں لیا جائے گا کچھ بھی اس لیے کہ وہ تھوڑا ہے یسیر منے تھوڑا سارا یسیر نہیں ہے وہ جس طرح سے یسیر آسان ہے فصار فی حکم الحال تو وہ حکم حال کے جیسا ہو گیا حکم حال مطلب ابھی دیے سو جیسا ہو گیا تو 1 مہینے تک انہوں حکم حال مانتے ہیں 1 مہینے تک کیا مانتے ہیں اس سے زیادہ رہے تو اس کے پاس جو امانت رکھی ہوئی ہے واپس لینا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بھائی وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً اور جب شادی کرا غلام آزاد سے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ایسا بھی غلام ہے بیچارہ لیکن کوئی آزاد عورت ہے غریب خاتون ہے یا انہیں پہلے باندھی تھی سب جو بعد میں آزاد ہو گئی اس سے جا کے نا نکاح کر دیا اب اس کو خرچہ دینا پڑے گا نا بیوی کو اگر انہیں باندھی رہتی تو اپنے شوہر کے اپنے مالک کے پاس کھا لیتی تھی پی لیتی تھی لیکن انہیں آزاد ہے تو کھانا پینا کون دینا کوئی بتا رہا ہے فنفقتها دین علیہ تو اس آزاد عورت کا اس بیوی کا نفقہ اس شوہر پر دین ہے قرض ہے اب 2 صورتیں رہیں گی یا تو یہ غلام کا جو مالک ہے انہیں دینا یا جو ہے مالک بولتا میں کہیں کلا کے دوں بھائی تیری جو رکا تیری بیوی کا میں کیوں دوں بولے تو پھر اس کے اوپر قرضہ رہتا ہے اس قرضے کی وجہ سے اس کو بیچ دیا جائے گا اس قرضے کی وجہ سے اس کو بیچ دیا جائے گا بیچ کے جو ہے وہ نفقے کا قرضہ پھیڑنا سمجھ میں آ گیا نہیں سمجھا کتنے جگہ بکیں گا مسافروں نے بیچارہ اب انہیں قاضی صاحب خرچہ لگائیں گے اس کو ماہانہ جو ہے اتنا خرچہ اتنے خرچے میں اس کو بیچیں گے اب 2 جگہ بیچو 3 جگہ بیچو 4 جگہ بیچو اس سے واسطہ نہیں ہے بیوی کو خرچہ تو دینا پڑے گا نہیں تو شادی نہیں کرنا نہیں تو شادی نہیں کرنا تو اس کا نفقہ دین ہے اس پر بیچا جائے گا اس میں اب مالک بھی کیا چاہتا معلوم ہے غلام شادی کے لیے تو اچھا ہے شادی نہیں کرا تو نقصان کیا ہے معلوم ہے مالک کی بیٹیوں پہ بہنوں پہ نظر رکھتا وہ بھی ایک کیا رہتی مصیبت رہتی اس واسطے انہیں کیا کرتا زیادہ زیادہ کسی باندھی سے شادی کرا دی تو اچھا بولتا شادی سے باندھی سے شادی کرا دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بھائی کیونکہ اس کا خرچہ رہتا کیا ذمہ داری پہ نہیں وہ معنی اس کا معنی یہ ہے کہ اذا تزوج باذن المولا جبکہ اس نے شادی کرا مولا کی اجازت سے لانه دین اس لیے کہ اس وقت وہ دین ہے وجب فی ذمتی لوجود سبب تو وہ واجب ہو جاتا ہے ذمے میں اس کے سبب کے پائے جانے کی وجہ سے وقد ظہر وجوب فی حق المولا
اور ظاہر ہوا ہے اس کا وجوب مولا کے حق میں، مولا کے حق میں وجوب ظاہر ہوگا، کیوں مولا اجازت دیا، مولا اجازت دیا، اس واسطے جو ہے مولا دینا، نہیں دے سکا تو بیچنا اس کو، نتیجہ تو نقصان مولا کا ہے، نتیجہ تو نقصان مولا کا بیچے تو زیادہ پیسے آتے، اس میں سے پیسے چلے آتے نا، اس کے قرضے کے نہیں جاتے. جی فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، تو وہ اس کے رقبے سے متعلق ہوگا، جیسا کہ دین تجارت. دین تجارت کا مطلب ہوئی اب ان کا کوئی غلام تھا، اس کو تجارت میں لگا دیا، انہیں کیا کرا بھائی، بیچتا رہا، اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، اب وہ قرضہ پھیڑ نہیں سک رہا، تو کون پھیڑنا؟ مالک پھیڑنا. مالک نہیں پھیڑ سکا تو اس کو بیچ کے پھیڑنا. وہی بات ہو گئی یہاں پر بھی اسی جب تھا، کیونکہ مالک کی اجازت کرانا وہ بھی فی عبد تاجر غلام میں. وَلَهُ أَن يَفْتَدِيَ، اور مولا کو یہ ہے کہ اس کو فدیہ دے، لِأَنَّ حَقَّ فِي النَّفْقَةِ لَا فِي عَيْنِ الرَّقْبَةِ، اس لیے کہ اس کا حق نفقے میں ہوتا ہے نہ کہ عین رقبہ میں ہوتا ہے. وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ، اگر غلام مر گیا ساقط ہو جاتا، غلام مر گیا تو بیوی خاموش پڑ جانا، کیا نہیں کر سکتی بیوی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے ذمے میں قرض تھا نا، اس کے ذمے میں تھا، غلام کے ذمے میں قرض تھا، غلام مر گیا. ایسے ہی جیسے آزاد مر گیا تو بیوی کیا کر لیتی، خاموش پڑ جاتی. وَكَذَا إِذَا قُتِلَ فِي الصَّحِيحِ، اسی طرح جب وہ قتل کر دیا گیا، جب وہ قتل کر دیا جائے، چاہے انہیں مر گیا چاہے قتل کر دیا، ایک ہی حکم ہے صحیح قول کے مطابق. لِأَنَّهُ صِلَةٌ، اس لیے کہ وہ صلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. وَإِن تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً، اب اس کا الٹا، اگر آزاد مدرسے کا بچہ تھا، کسی بہانے سے کیا کر لیا، نکاح کر لیا، کیونکہ جو اس کو خرچہ دینے کی نوبت نہیں آتی، اس کو خرچہ دینے کی نوبت نہیں آتی، سمجھ میں آ گیا. تو فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ، تو مولا اس کو کیا کرنا، اس کے ساتھ ٹھکانہ دے دینا، منزلاً ایک جگہ میں. فَعَلَيْهِ النَّفْقَةُ، تو نفقہ اس پر ہے. اب وہ جو مالک ہے نا، جو مالک ہے انہیں بول دیا ٹھیک ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہو رات میں، کیا بولا، شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہو. اب جب مولا اس کو اس کے ساتھ ٹھکانہ دے دیا تو پھر جو اس کو رہنے کا خرچہ دینا ضروری ہے، شوہر کو خرچہ دینا ضروری ہے نا بھائی، کیونکہ اس کے پاس آ گئی نا انہیں مکمل طور پہ. اگر اس کا مالک رہنے کی اجازت دے دیا، نکاح کر لے بھائی، جب موقع ملے جب آگے جا تو میں بیوی کو تیرے پاس نہیں بھیجتا، اگر ایسا بول دیا تو پھر اس کو جو ہے رہنے کا خرچہ دینے کی ضرورت نہیں. آئی بات سمجھ میں دونوں میں فرق. تو اگر مولا نے اس کو ٹھکانہ دے دیا اس کے ساتھ کسی منزل میں، فعلیہ النفقہ، تو اس پر نفقہ ہے. لأنه تحقق الاحتباس، اس لیے کہ وہاں پر روکنا ثابت ہوتا ہے. احتباس مانے روکنا ثابت ہوتا ہے کہ بیوی آ کر اس کے پاس رہ گئی، اگرچہ کہ باندھی لیکن رہ گئی اس کے پاس. وَإِن لَّمْ يُبَوِّئْهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، اگر مولا نے اس کو اس کے ساتھ ٹھکانہ نہیں دیا، کیونکہ مولا کے ذمہ میں رہتی ہے، مولا نے ٹھکانہ اس کے ساتھ نہیں دیا تو پھر کیا ہے، کوئی اس کو نفقہ نہیں ہے. پھر شادی کر کے فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ جب جا کے اٹھا لینا، وہ فائدہ جب جا کے اٹھا لینا، جب انہیں فری رہتی اس وقت جانا، خاموشی سے کام پہچان کے واپس آ جانا. لیے آدمی احتباس، فلا نفقۃ لها لعدم الاحتباس، تو اس کو کوئی نفقہ نہیں، احتباس نہ ہونے کی وجہ سے. والتبویۃ ان یخلی بینہا وبینہ فی منزلہ، اور تبویہ کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ کر دیا جائے اس کے درمیان اور اس کے درمیان اس کی منزل میں. تبویہ یا ٹھکانہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ شوہر کو بیوی کو اس کے گھر میں، یعنی شوہر کے گھر میں علیحدہ کر دینا. تبویہ کا مطلب کیا ہے، شوہر کے گھر میں اس کا علیحدہ کر دینا. ولا یستخدمھا، اور اس سے کوئی خدمت بھی نہ لے، اور اس سے کوئی خدمت بھی مولا نہ لے. البتہ خدمت نہ لے کا مطلب کہ مکمل رہ کے، تھوڑی بہت بیچ میں آ کے کام کر کے جاؤ، اس کے بول دینا، یہ ٹھیک ہے. وَلَوْ اسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبْوِيَةِ سَقَطَتِ النَّفْقَةُ، اور اگر اس سے خدمت لینا شروع کر دے ٹھکانہ دینے کے بعد تو نفقہ ساقط ہو جاتا ہے. وہ سمجھ آ گیا نا. اگر خدمت اتنی لے رہا کہ انہیں بولا کہ اپنے بیوی کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سک رہا، بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سک رہی، بار بار بلا کے خدمت لے رہا، تو پھر کیا ہے، نفقہ ساقط ہو گیا. لأنه فات الاحتباس، اس لیے کہ احتباس فوت ہو گیا. والتبویۃ غیر لازمۃ علی ما مر فی النکاح، اور تبویہ یعنی ٹھکانہ دینا لازم نہیں ہے جیسا کہ نکاح کے بیان میں مر چکا ہے، گزر چکا ہے. میں مر چکا اس واسطے بول رہا ہوں، یاد نہیں ہے نا، نکاح کے بیان میں گزر چکا ہے کہ ٹھکانہ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ شوہر سے کہا جائے گا کہ جب موقع ملے جب آؤ اور جاؤ. وَلَوْ خَدَمَتِهِ الْجَارِيَةُ أَحْيَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لَا يَسْقُطُ النَّفْقَةُ. وہی جو بات میں بولا، اگر وہ خدمت کرتی ہے اس کی، باندھی کیا کرتی ہے، اپنے مالک کی خدمت کرتی ہے کبھی کبھار، بغیر اس کے کہ انہیں اس کو مکمل خادم بنا لیا. مکمل خادم تو مستقل معنی رہ رہی، خالی جاری تھوڑا بہت کام کر کے آ جائے، تھوڑا کام کر کے آ جائے. لا يسقط النفقة، تو نفقہ ساقط نہیں ہوگا. لأنه لو لم يستخدمها يكون استردادا، اس لیے کہ وہ اس کی خدمت نہیں لے رہا ہے.
تاکہ وہ ہو جائے استرداد. استرداد کا مطلب ہے کہ لوٹا لینے والا. لوٹا لینے لوٹا لیا تو پھر جو ہے نفقہ ثابت ہو جاتا ہے. لوٹا لیا تو نفقہ ثابت کس سے ثابت شوہر سے ثابت ہو شوہر جائے. سے ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. مدبرہ اور ام ولد بھی اس بارے میں باندھی کی طرح. مدبرہ کا مطلب یہ ہے کہ مولا بول جاتا میرے بندے کا آزاد اور نکاح بھی کرا دیا. اسی طرح پر جو ام ولد تھی بعد میں جو ہے بول دیا میرے پاس کیا رہتی تو کسی اور سے نکاح کر لے جا بول دیا, تو وہ بھی اس میں اس حیثیت سے ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.